لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. محترم ناظرین کرام، الاربعین احادیث کا درس حسب سابق جاری موسیقی ہے اللہ کی توفیق سے. آج جو آپ ہم احادیث پاک پڑھنے والے ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ آپ کی ہماری زندگی کے عادات و اطوار سے متعلق ہے، اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم اپنی اصلاح کی طرف ہوتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم مناسب جانتے ہیں جبکہ وہ نامناسب ہیں. ہم جس کو درست جانتے ہیں وہ نادرست ہے، جس کو ہم جائز سمجھتے ہیں وہ ناجائز ہے. اور انہی احادیث کو انشاءاللہ آپ ہم پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے. دلیلی کی حدیث ہے، میں آدم سے بہتر ہوں، اور اس نے لاجک اور جو ہے جو جس کا جو پیش کی، اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا، وخلقتہ من طین، اور حضرت آدم کو مٹی سے بنایا. اب اس کے اندر اتنی دلیل اس نے دی ہے. آگ کی صفت ہے اوپر کو جانا، مٹی کی صفت ہے نیچے کو آنا. تو کہا کہ آگ اوپر کو جاتی ہے تو میں بہتر ہوں. پھر اس کے بعد جونیئر اور سینیارٹی کے لیے اس نے بھی اللہ کے پاس دلیل پیش کی کہ میں تو پہلے سے ہوں اور میں آپ کا اتنا عبادت گزار ہوں، تو آپ ایک بندے کو میرے سامنے پیدا کر کر کہہ رہے کہ ان کو سجدہ کرو. تو یہ چیزیں کیا تھی؟ تو پہلا تھا حسد، کہ اس نے حسد کیا کہ جو ہے نا میں یہ میرے سامنے پیدا ہوئے، میں ان کو کروں اور ایسے ایسے ایسے. پھر تکبر کیا، تو تکبر کیا، ذلیل ہوا. فخرج انک رجیم، اللہ نے فرمایا نکل جا تو مردودوں میں سے. یہ دلیلیں نہیں ہیں، حکم میرا تھا اور میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ سجدہ کر، تو تجھے کرنا چاہیے تھا، تو اس نے انکار کیا. تو تکبر جو ہے سب سے پہلا گناہ ہے جو حسد کے بعد شیطان نے کیا، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو کر نکالا گیا. تو اب جو تکبر کرے گا وہ کہ شیطان کی پیروی کرے گا. اب یہاں پر علماء کرام نے تکبر کے 8 جو ہے تکبر 8 قسم کا ہوتا ہے. تکبر کی وجوہات بیان فرمائے. سب سے پہلا درجہ اور سب سے پہلا جو غرور، تکبر اور غرور کے اندر جو چیز آتی ہے وہ علم ہے. علم کی بنیاد پر آدمی اپنے آپ کو سپر سمجھتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں. شیطان کبھی نہیں تھا کہ علم. تو اکثر لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہماری حفاظت فرمائے کہ جب بڑے سے بڑے عالم کو اس کا تکبر اس کو لے ڈوبتا ہے تو پھر عام لوگوں کا کیا کہنا. تو علم کی وجہ سے تکبر انسان کو پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیا آتا ہے، میں جانتا ہوں، وہ تھوڑا جانتے ہیں، میں زیادہ جانتا ہوں، میرے پاس علم زیادہ ہے، میرے پاس بولا ہے، میرے پاس نہیں ہے. یہ شیطانی صفت ہے. اور جو بھی اللہ آپ نے ہم کو دیا ہے کہ ہم ابھی جو درس حدیث کی ابتدا میں جو ہم نے دعا پڑھی وہ کیا ہے؟ اللہم علمنا ما ینفعنا، اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمارے لیے فائدہ بخش ہو. وانفعنا بما علمتنا، اور وہ سکھلا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو. وزدنا علما، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما. پھر انک انت العلیم الحکیم، آپ زیادہ جاننے والے ہیں اور آپ حکمت والے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اور کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سبحانک لا علم لنا، اللہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے. کیا علم ہم کو؟ الا ما علمتنا، مگر وہ علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھلایا ہے.
تو جو بھی علم ہوتا ہے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو علم ملتا ہے، اور کا اہتمام ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ کا اہتمام ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے گناہ گار ہے، وہ کیا ہے ایسے، وہ سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، وہ قرآن کرتے قرآن کرتے. تو اپنی عبادت کو پر گھمنڈ کرنا یہ بھی انسان کو لے ڈوبتا ہے، اور یہ بھی تکبر کے وجوہات میں سے سیکنڈ نمبر پر آتا ہے. جس طرح سے آپ جانتے ہیں اللہ والوں کے حوالے سے بڑا مشہور ہے یہ واقعہ کہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے کہیں سفر پر جا رہے تھے، اور فجر کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، فجر کا وقت تھا، جیسے بھی تھا. تو اب دیکھا جو ہے بیٹے دیکھے سو رہے ہیں، اور یہ اپنے والد کے ساتھ عبادت کریں. تو تہجد پڑھ چکنے کے بعد کہنے لگے اپنے والد صاحب سے، پاپا یہ کیسے غافل لوگ ہیں، دیکھیے آپ جو تہجد کا وقت ہے یا فجر کا وقت ہے، یہ سوئے پڑے ہیں اور الحمدللہ ہم نے نماز پڑھ لی. تو آپ نے فرمایا بیٹے کاش تم بھی نہ پڑھتے تہجد تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن تم نے اپنی عبادت کو کر کر دوسروں کو حقیر سمجھا. تو اگر نہ پڑھتے تو بہتر تھا، حالانکہ بندے نے تہجد پڑھی ہے. تو اس لیے جو ہے تکبر علم پر اور عبادت پر، اور اکثر ہوتا یہ کہ جو ہے ظاہری بات ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کے اندر بندہ اس کو سمجھ میں آتا ہے. پھر میں نے اللہ نہ کرے کوئی بندہ اگر شراب پی لے، اگر کوئی بندہ شراب پی لے تو اس کو لگتا ہے کہ میں نے بہت برا کام کیا ہے. خدا نہ خاصہ کسی نے چوری کر لی، اس کو لگتا ہے کہ یار میں نے برا کام کیا ہے، فلاں نے کچھ کیا. تو یہ جو برائی ہے اس کو برائی نظر آتی ہے، لیکن سب سے بڑی برائی جو ہے یہ تکبر ہے، جس کو علم کی بنیاد پر ہو رہی ہے، عبادت کی بنیاد پر ہو رہی ہے. اس کو بندہ اس کو اتنا معمولی سمجھ لیتا ہے. ہاں بھی تھوڑا سا دل میں شیطان وسوسہ ڈال دیا تھا، اس لیے میں دل میں خیال کر لیا. بعض لوگ تو دل میں خیال کرنا اوپر بھی بول دیتے ہیں. اکثر یہ آپ کے ہمارے ہم اگر بیک ہوم میں دیکھیں، یہاں پر دیکھیں، تو جو ضعفاء ہوتے ہیں ماشاء اللہ اب ان کی عمر ہو چکی ہے، اب مسجد میں لگے رہتے ہیں. تو نوجوان آتے ہیں بیچارہ اپنے اب اس نے اب اس کو جو شروع ہو گئے کہ تو یہ ڈریس میں اور فلاں فلاں نہیں ہے. کیوں؟ اب ان کے لگ رہا ہے کہ میں اتنا ذکر کر رہا ہوں. تو علم کی بنیاد پر انسان کو تکبر پیدا ہوتا ہے، اور عبادت کی بنیاد پر انسان کو تکبر پیدا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا دولت کی وجہ سے انسان کو فخر پیدا ہوتا ہے. دولت کی اکثر ہم سے دولت کی وجہ سے مال آ گیا تکبر، تو دولت کی وجہ سے بھی تکبر پیدا ہوتا ہے. تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دولت جو ہے جو بظاہر تم کو لگ رہا ہے کہ تم نے اپنی عقل کی بنیاد پر، دیکھو یہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بزنس شروع کرے تھے سب فلاپ ہو گئے. الحمدللہ میرا بزنس بہت اچھا رہا، تو میری عقل کی وجہ سے میں، تو اس لیے اللہ کو رزاق نہ جانا، اپنی عقل کو رزاق جانا. اپنے یعنی اپنی عقل پر اور اپنی اس کو جانا، جبکہ کمال یہ تھا کہ تم سے بہت سارے ایسے عقل مند بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہ ہوا. اللہ نے فضل فرمائے کہ تم کو یہ نفع ملا. تو علم ہو جائے، عبادت ہو جائے، تو عبادت بھی اگر ہم کرتے ہیں یہ فضل الہی سننا ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت بتا کہ جو بھی نیک کاموں کی توفیق ہوتی ہے یہ من اللہ ہوتی ہے، تو اللہ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں. اس لیے ہم جو تیسرا کلمہ جو مقصد جو ہے آپ ہم بھی اس کے اندر جو پڑھتے ہیں ماشاء اللہ کو استقامت عطا فرمائے، جو نہیں پڑھے وہ اسٹارٹ کر لیں کہ اپنے روزمرہ کے وظائف کے اندر درود شریف کا اہتمام ایٹ لیسٹ کم سے کم صبح شام 100 مرتبہ یا ایک مرتبہ 100 مرتبہ کی تسبیح اور استغفار کی تسبیح، استغفر اللہ، اور تیسرے کلمے کی تسبیح. یہ ماشاء اللہ ایسی جادوئی طاقت اس کے اندر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تو اس کے اندر کہے لا حول ولا قوة سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کیا معنی ہے؟ اذان کے حوالے سے آپ کو بلاتے ہیں مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ، تو حی علی الصلاۃ لا حول الا باللہ نہیں پڑھنا. اکثر لوگ کیا کہتے ہیں مؤذن صاحب جو ریپیٹ کرنا ہے تو ہم بھی ریپیٹ کرنا بول کے آپ اللہ اکبر پہ ریپیٹ کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ ریپیٹ کریں، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ریپیٹ کریں. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہ بولیں. تو اس کی کیا معنی ہے؟ بندہ نماز کو تو آپ اس کی نماز کو ایسے نہیں ہے. حی علی الصلاۃ جب بولیں گے، حی علی الفلاح جب بولیں گے تو ہم لا حول ولا قوة الا باللہ بولنا ہے. مجھے کیا ہے کہ اللہ میں تو ارادہ کر رہا ہوں، تیری توفیق بھی چاہیے. لا حول، میرے اندر نیکی کرنے کی قوت ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے میرے اندر.
تو ہر چیز بندہ اللہ کے اپنے آپ کو سرنڈر کرے. اگر اچھا کر لیتا ہے تو اللہ یہ تیری توفیق ہے, برائی کر لیتا ہے تو اپنی طرف منسوخ کرنا. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو اچھا مل جائے اللہ یہ تیری توفیق ہے, برا مل جائے تو اپنی طرف منسوخ کرنا. یہ ادب ہے. اور یہی فرق تھا حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت حوا کا. اور وہاں فرق تھا شیطان کا. شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں نہیں روکا, ایسے اس نے اللہ کی طرف کیا اپنی نافرمانی کو. اور حضرت آدم اور حضرت حوا نے کیا کیا, ربنا ظلمنا انفسنا, حجت کٹ حجت کی نہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. اللہ نے بے شک اپنی نفسوں پر ظلم کیا, وان لم تغفر لنا, اور اگر تو اگر مغفرت نہ فرما دے, وترحمنا اور رحم نہ فرما دے تو ہم تو خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے. تو عاجزی اللہ کو پسند ہے. تو ہم کیا کہہ رہے تھے, تو تکبر کی 8 اقسام علماء نے بیان فرمائی کی وجہ. تو سب سے پہلا تکبر شروع ہوتا ہے علم پر, دوسرا تکبر ہوتا ہے عبادت پر, تیسرا تکبر ہوتا ہے مال و دولت پر, اور چوتھا تکبر ہوتا ہے حسب و نسب پر. میں فلاں ہوں, میرا حسب زیادہ ہے, میرا نسب زیادہ ہے, میں فلاں کی اولاد سے ہوں, میں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں. نو ڈاؤٹ یہ شرف ہے, یہ شرف ہے. اور یہ چاہے علم ہو جائے چاہے عبادت ہو جائے, یہ نعمتیں ہیں اللہ کی. اور حسب نسب جو بہت بڑا یہ اللہ کی نعمت ہے. تو یہ جو اللہ نے یہ فضل عطا فرمایا ہے, یہ آپ کا اس پر شکر ہونا چاہیے. اور شکر کیا ہے, تواضع ہے. آگے اس پر گفتگو آئے گی. تو بات دیکھ رہے دنیا بھر کے اندر جو ہے نا, یہ جو نو ڈاؤٹ اللہ کے نبی علیہ السلام جو بیان فرماتے ہیں, تو جیسا ہم اس سے پہلے کے دروس میں بھی ہم نے یہ بات سنی ہے کہ یہ بیلنسنگ ہوتی ہے. آپ یہاں پر فرمایا مالداروں کو تم انفقوا, خرچ کرو جو کچھ اللہ نے دیا ہے, اللہ تم کو دے گا. جو خرچ کریں گے تم کو ملے گا. اور اگر نہیں کرو گے اللہ پوچھے گا, یہ پوچھے گا, یہ پوچھے گا. مالداروں سے خطاب ہے. وہیں پر مانگنے والوں کو فرمایا ضرورت تو مانگ سکتے ہیں, لیکن جو اپنی عادت بنا لیتے ہیں ان کی سب جو ہے وحید آئی ہے. تو اسلام بیلنسنگ کا نام ہے. جو لوگ حسب و نسب کی فضیلتوں کے منکر ہیں ان کے لیے بے شمار احادیث اللہ کے وسلم کے ملتے ہیں. اور یہاں تک کہ ملتا ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے جو ہے آئے تھے, امہات المؤمنین میں سے کوئی خادمہ تھی, یا حضرت بی فاطمہ کی خادمہ خود جو ہے خادمہ میں سے تھی. تو ہم آئی تھی, انہیں کچھ نام اس طرح سے کوئی ایگزیکٹلی یاد نہیں رہا, میں پڑھا تھا. تو اس میں یہ ہوا کہ کسی نے ان کو ملا اور بولا کہ تم خاتم جنت کے خادمہ ہوں گے تو کیا ہوتا. اب وہ کیا کوئی تو صحابہ تو آپس میں دوسرے سے گستاخی نہیں کر سکتے, شاید دوستانہ میں کہہ رہے تھے کہ بھائی ایسا تم کو ایسا ہے کہ اللہ کے پاس ہوگا. اب جب انہوں نے آ کر حضرت نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا, اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہجران میں آ گئے. فرمایا کس نے کہا اور ایسے ایسے. تو فرمایا خاتون جنت کے خاتمہ تو خاتمہ وہ جس کے لیے شفاعت کرے گی اور وہ ان کے ساتھ اس کی شفاعت میں اللہ قبول فرمائے. تو فضیلتیں ایک جگہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے, لیکن فضیل مثال کے طور پر اب کوئی بندہ جو ہے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہے, اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. تو میں بڑا خرچ کرنے والا بڑا خرچ کرنے والا تو ضائع ہو جائے گا. لا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. ایمان والوں اپنے نیکیوں کو جو نا احسان جتلا کر اور جو ہے تانا تشریح کر کر اپنے جو ہے نا اس کو باطل نہ کرو. تو یعنی عرض کا مقصد یہ ہے کہ حسب و نسب کا جو فضیلتیں ہیں اپنی جگہ سب آتوں پر ہے, لیکن اس کو دماغ میں اٹھا کر دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ انتہائی بدتمیزی, بے ادبی, اور یہی ہو رہا ہے. یہ کاسٹلی جو بات تھی, آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے اندر نور کی فضیلت اہل بیت کی اور جو ہے سادات کی, مشاہد کی, کیا کہتے ہیں اولاد علی کی اور ہاشم کی بڑا بڑا بھی فضیلتیں ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معیار کیا فرمایا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو معیار جو ہے اللہ کے ہاں مقرب اور مکرم اور معزز اور محترم ہونے کا, ان اکرمکم عند اللہ, جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ اللہ کے معزز ہے. اور پیارے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کالے کو جو گورے کو کالے پر تبدیل رکھتے ہیں اور فلاں, یہ ایک ایسا خطبہ ہے جو قیامت تک کے لیے اگر آپ غیر مسلم کے سامنے یہ پیش کریں گے تو وہ اسلام نہ ہے. کیا انصاف کی بات آپ نے کی ہے, گورا کالا مالدار سب نے آپ کو امتیازات مٹا دیے. فضیلتیں ہیں اپنی جگہ, لیکن فضیلتوں
وہ جو فضیلت کے حامی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے ایسے گرویدہ کر لے کہ بندہ کے نسب کو سمجھے کہ بھئی یار نسب والا تو یہ اعلیٰ کردار والا ہوتا ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ علیہ السلام جو ہے ایک شخص تھا، اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی ہوا ہے. اور امام حسن علیہ السلام نماز پڑھ کے نکلے ہیں اور کوئی شخص آتا ہے اور آ کر جو ہے خان جو ہے حسن جو ہے نا وہ بدتمیزی شروع کر دیا بندہ نے، اور ایسے 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 بولا. وہ جتنا اس کو غصہ نکالنا تھا، جتنا سب کچھ کہہ دینا تھا وہ کہہ چکا. اس کے بعد آپ نے اپنے خادم کو حکم فرمایا کہ گھر سے جاؤ اور جو ہے 4000 شکل لا کے اس بندے کو دے دو. تو لوگ بھی تعجب میں ہیں. حضرت امام میں وہ بندہ بولا یار یہ کیا ہو گیا، میں نے آپ کو اتنا بولا اور آپ جو ہے میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ میری طرف سے قبول اور تم کو جو کرنا تھا کہنا تھا کہ کیا تم اس کو قبول کرو. جب جانے لگے تو آپ نے بولا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے نوازے حضرت امام حسن نے قسم خدا کی یہ وہی ہو سکتی ہے، انہیں اس میں اعلیٰ اخلاق ہو سکتے ہیں. فرمایا سرکار میں جو ہے مجھے یقین تھا لیکن میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میں جو اہل بیت اطہار کی شان اور ان کی فضیلت کے اخلاق جو پڑھا کرتا تھا میں چاہ رہا تھا ٹیسٹ کروں تو مجھے خدا نے معاف بھی فرما دی، ختموں میں گر گیا اور بولا کہ یہ ہوتے ہیں اہل بیت اطہار. تو آج جو ہے بڑا عجیب سا معاملہ یہ تو یہ جو آپ دیکھیے جو ہے کہ ہاں جو تھا نا ان کے پاس کاسٹ ہے. موڈوں کے لیے میں باہر عرض کر رہا ہوں کہ سننے والے بھی سن لیں کہ بھئی جو فضیلتیں ہیں وہ تو قربان ہیں. ساری دنیا کے علماء کی شان اپنی جگہ، لیکن بغیر کسی علم کی جس کو اللہ فضل فرماتے یہ سیادت کی سعادت جس کو مل جاتی ہے ان کی فضیلت اپنی جگہ. یہ اور یہ برابر نہیں ہو سکتی. ان کی فضیلت اپنی جگہ ہے، علماء کی شان اپنی جگہ، حفاظ کی شان اپنی جگہ، شہداء کی شان اپنی جگہ، فلاں کی شان اپنی جگہ. لیکن یہ بے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا فضل خاص عطا فرما دیا. تو اب اس کے اندر جو ہے یہ آپ کا تو کمال نہیں ہوا، اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے امتیاز آپ کو عطا فرمایا کہ دنیا مل کر بھی مساعدت حاصل نہیں کر سکتی. تو اس کے اندر بندہ اور ہمبل ہو جائے. اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی یار، یہ اتنی بڑی گھرانے کے اندر بھی نسبت ہو رہی ہے تو پھر اس شان والی اس کے اخلاق نہیں ہونے چاہیے. اور یہ پورا نبی علیہ السلام اور اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام کو اٹھا کر دیکھیں یہی ہے معاملہ. اب کیا ہو گیا کہ ستم جیتی کا معاملہ کیوں کہ لوگ خود آپس میں پہلے سے جھجھایا کرتے تھے آپ فلاں ہیں. آپ جانتے ہیں یہ چیزیں چھپائی جاتی تھی. محمود و ایاز سے اکثر یہ شعر کے ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز کوئی بندہ رہا کوئی بندہ نواز. تو یہ واقعہ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. حضرت جو ایاز ہیں، ایاز جو ہے نا یہ محمود بادشاہ تھے. ایاز جو ہے ان کے وزیر تھے. یہ بڑے غریب تھے اور فلاں تھے اس کی لمبی ہسٹری ہے. جو آپ کی ہمارے موضوع سے تعلق ہے وہ یہ کہ تو اکثر ہوتا یہ تھا، اور یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ہوا یہ تھا کہ حضرت محمود اور ایاز اور اسی محفل میں آپ جانتے ہیں اکثر جو نا بادشاہوں کے پاس اپنے مسلمانوں کے جو بڑے بڑے یعنی کرام بھی ہوتے تھے، ان کے پاس خاص ان کے مشورہ دینے والوں میں ہندو لوگ بھی ہوا کرتے تھے. طریقہ کار تھا تاکہ ہر کسی الگ مذہب والے سے بھی آ کرے. تو اس کے اندر ہوا ہے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، آئی تھنک انہیں کا ہے. اگر آپ کو پہلے سے اگر واقعہ یاد ہو، اگر میں نام الگ لے رہا ہوں تو مجھے آپ جو روک دیں. وہ یہ کہ جو ہے ایک بندے نے حضرت محمود رحمۃ اللہ علیہ محمود بادشاہ محمود نے یہ کہا کہ بھئی مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے یعنی دیدار کرنا ہے، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مجھے کچھ ایسا وظیفہ چاہیے میں اللہ سے بات کر سکوں اور فلاں کر سکوں، کچھ ایسا انہوں نے کہا. تو اس پر ہوا یہ کہ ایک بندے نے بڑا غریب تھا وہ، تو اس نے بولا کہ بھائی جو مجھے اللہ سے بات کروائے گا یا مجھے اللہ سے یعنی کوئی مجھے کروائے گا میں اس کو جو ہے اتنا انعام دوں گا. غریب بندہ بولا بھائی اعلان ہو گیا اور خود تو غریب ہے. اب بادشاہ کو بناؤ بے بولے کہ میں کرا سکتا ہوں، اور جو لیکن شرط یہ کہ آپ 2 مہینے کا راشن میرے یا 3 مہینے کا راشن میرے گھر پہ دلوا دیجیے. میں 3 مہینے جو ہے نا یہ خاص وظیفہ پڑھ کے جو ہے نا میں نے زیر اجازت کروں گا اور آپ کو بتا دوں گا. بادشاہ کہ کیا کریں گے 3 مہینے کے جو ہے ہوا اور دے دیا. اب 3 مہینے جب ختم ہوئے تو یہ بولیں گے اب کیا کرتے بھائی. تو بولے میرے پاس جو ہے نا یہ ہلا ہے، میں سنبھالوں گا، فکر نہ کرو.
پھر بادشاہ کے پاس آئے, بادشاہ کو کیا ہوا, ملنے کے اور 3 مہینے لگیں گے, 3 اور 6 مہینے ہو گیا. اب اس کے بعد جب 9-10 مہینے ہو گئے, بادشاہ کو بولا کہ حضرت اصل بات یہ کہ میں غریب ہوں, تو کھانے پینے کی کچھ بھی نہیں تھا, اب تو میں نے یہ ہیلا کر لیا, تو اب مجھے جو سزا دینا ہے دے دیجیے. اب ان دربار کے اندر جو حضرات تھے, ایک نے بولا کہ بادشاہ صاحب آپ کے ساتھ اسے جھوٹ بول رہا ہے, اس کو جو ہے پھانسی پہ لٹکا دو. دوسرے نے بولا کہ بھائی اس کی جو ہے نا گردن کاٹ دو. تیسرے نے بولا اس کی بوٹیاں کر کے کتے کے سامنے ڈال دو. تو جیسا جیسا جو بولتے گئے, اس کے محفل کے اندر بادشاہ کی ایک صاحب موجود تھے جو وقت کے خطب تھے. تو انہوں نے بولا کہ اس نے سچ کہا, بادشاہ ایسے ہی کرنا چاہیے. تو بادشاہ بولے اچھا. پھر دوسرے نے بولا کہ بھائی نہیں, ان کو جو ہے نا ان کی بوٹیاں ووٹیاں کر کتے کے سامنے ڈال دینا چاہیے. تو بولا کہ ہاں بادشاہ صاحب ایسے ہی کہہ رہے ہیں. تیسرے نے بولا ایسا. تو اب یہ حضرت کہنے لگے کہ حضرت ایسا کریں. اب بادشاہ ایاز کی بات آئی. ایاز نے کہا سبحان اللہ, حضرت آپ بادشاہ سلامت ہے, کسی غریب نے اگر 6 مہینے 10 مہینے کا اگر راشن آپ سے جھوٹ بول کے کھا لیا, آپ کے خزانے میں کمی تو نہیں ہوگی, تو اس کو معاف کر دیجیے. جب جملہ کہا تو فوراً وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ ایاز صحیح کہہ رہے ہیں. اب بادشاہ کو اور تعجب ہوا, 3 بندوں کو آپ نے ایسے کہا, پھر ایاز کے کہنے پر گئے تو آپ ہر ایک کی بات پہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ بادشاہ صاحب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا تھا نا کہ پھانسی پہ لٹکا دو, یہ فلاں کی اولاد ہے. یہ جو کہہ رہا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے, یہ جو قصائی کی اولاد ہے. تو جو آ رہا تھا وہی اس کی زبان اور اس کا خون کہہ رہا تھا. اب کیونکہ ایاز جو ہے یہ آل رسول ہے, تو فرمایا آج تک اس نے چھپائے رکھا تھا, یہ آل رسول ہے اس لیے اعلیٰ درجے کی بات کر رہا ہے. تو اس پر ایاز نے کہا کہ آج آپ نے میرا پردہ فاش کیا ہے, تو سن لو. فرمایا کہ جو اللہ کا اس وقت کا خطب ہے یہ ذات گرامی ہے. تو لوگ سیادت کو چھپایا کرتے تھے, سید ہونے کو, فلاں ہونے کو, فلاں کو وقت پڑتا تو بولتے تھے میں آج فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں. اس کے بعد اگر دیکھیں تو آپ ایسے اتنی بڑی نسبت ہے. تو انسان کو نسب کا بھی جو ہے غرور ہوتا ہے, اللہ محفوظ ہونا ہے. تو علم کا, عبادت کا, مال کا, حسب و نسب کا, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ہے اس طرح سے جو نا اور بھی تکبر کی جو ہے نا وجوہات بیان فرمائے ہیں. تو اس طرح کا 8 طرح کا تکبر اللہ علماء نے فرمایا کہ انسان کو ہوتا ہے. تو ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ جو ہے تکبر سے بچا کرے. یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کے مردود کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں شیطان کے حوالے سے جو کتابوں میں آتا ہے, علماء بیان فرماتے ہیں, زمین کا ایک حصہ ایسا باقی نہیں تھا جو اس کا سجدہ نہ ہو. ایسا عابد تکبر کیا تو عبادت بھی گئی, اور اپنی حسد کیا گیا, اور پھر جو ہے اللہ کی بات سے مردود ہو گیا. تو کوشش کریں کہ تکبر سے بچیں. اور آپ جانتے ہیں اب یہ ہے کہ بسا اوقات, اب سوال یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کہیں آپ کو اپنا علم بتانا پڑا کہ بھائی الحمدللہ میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں فلاں ہوں, اور میں مفتی ہوں, میں فلاں ہوں, تو کیا یہ بتایا جا سکتا ہے کہ نہیں بتایا جا سکتا؟ تو آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے بات ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, انا سید ولد آدم, میں آدم انسانیت کا سردار ہوں. اب یہاں 2 حدیث ہے. ایک حدیث میں صرف جو ہے انا سید ولد آدم بول کے آیا, انا سید ولد آدم بول کے آیا, ولد آدم بول کے آیا. ایک حدیث میں انا جو ہے سید ولد آدم یوم القیامہ بول کے آیا. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ تو حقیقت میں دنیا کے اندر بھی آپ جو ہے سید ہیں, تمام مخلوق کے سردار ہیں, اور قیامت کے دن بھی آپ جو ہے تمام مخلوق کے سردار ہیں. اب فرماتے ہیں کہ دنیا کی سیادت بسا اوقات پہلے کی جو امت ہے وہ تو نہیں دیکھ پائی, نام سنا تھا لیکن دیکھ نہیں پائے تھے اللہ کے نبی سیادت کو. لیکن قیامت کا دن یہ ہوگا کہ اس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین بھی ہوں گے, آخرین بھی ہوں گے. تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نبی کی سیادت یعنی سرداری کو ظاہر فرمائے گا.
لیکن اس کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ بیان فرمائے، اگر بیان کرنا کسی کے سامنے اگر درست نہ ہوتا تو آقا بھی کا بیان فرماتے، آپ نے بیان فرمایا معلومات کے لیے اور تحدیث نعمت کے لیے، آگے فرمایا لا فخر، میں ولد آدم کا سردار ہوں، قیامت کے دن بھی سردار رہوں گا، لیکن لا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ قیامت جو آپ نے فرمایا صبح سے پہلے میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا، لیکن لا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جو ہے صبح سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا روایت حمد کا جتنا میں لیا ہوا ہوگا، ولا فخر، صبح سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی، لا فخر۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ بسا اوقات تکبر کا تعلق آپ کے صبح سے مین آپ کے دل سے، دل میں آپ کا ہے۔ اب اگر دل میں نہ ہو کہ وقت ضرورت کے طور پر اگر آپ اظہار کر دیتے ہوں، جس طرح کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا تحدیث نعمت کے طور پر، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ لا فخر، مجھے اس بات کا فخر نہیں ہے، تو کہیں ایسی اگر نوبت آ جاتی ہے جہاں پر لوگوں کو اگر اس کا علم نہ ہو تو آپ یہ جبکہ آپ کے دل میں تکبر نہ ہو تو تحدیث نعمت کے طور پر آپ کہہ سکتے کہ بھائی الحمدللہ اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے اسی کا اپوزٹ جو ہوتا ہے نا، تکبر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ تواضع ہوتا ہے، انکساری ہوتا ہے، ہمبلنس ہوتا ہے۔ اور تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں۔ جیسا ہم نے وہاں پر آپ کو عرض کیا تھا کہ من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے تو اس کو انسان گرا دیتا نہیں ہے، بڑی تنبیہ کی بات ہے، بہت سوچنا ہے، اللہ گرا دیتا ہے، تو اللہ گرا دے تو کون محسوس ہمارے۔ اور یہاں پر فرماتے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ سے بلند کرتے ہیں، جسے اللہ بلند کرتے کائنات کی کوئی چیز اس کو جو ہے جھکا نہیں سکتی۔ لیکن یہاں ایک قابل غور کی بات یہ ہے، آپ غور فرمائیے، کیونکہ جو نا جب ہم قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں تو سرسری پڑھ کے گزر نہیں جانا، ورڈ ٹو ایک ایک ورڈ پر غور کرنا۔ من تواضع، بہت سارے آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو تواضع کریں گے، لیکن وہ تواضع کیا ہوگی، اس کے پیچھے یہ ہوگا کہ بھائی بندے کو پاگل بناؤ، بندے کو فول جو ہے وہ کرو تاکہ اس کی جو نا کیا کہتے ہیں آپ کی اس کی اس کا فائدہ حاصل کرو، فلاں فلاں کرو فلاں کرو، تو گیا۔ کس کے لیے تواضع کرنی ہے؟ للہ، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، جو اللہ کے لیے جھکے تو پھر اللہ اس کو بلند فرماتے ہیں، رفعہ اللہ۔ تو اس لیے آپ ہم کائنات دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اکثر جو لوگ تکبر کی بات کرتے ہیں، کتنے بھی آپ نے دیکھے ہیں کہ اللہ سے کتنے ایسے پیسے والے تھے، کووڈ کے اندر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، کہیں زلزلہ آتا ہے، جو بندہ پتہ نہیں کہ اس کے پاس کتنے ہزار لوگ اس کی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اتنا پیسے والا بندہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے مرضی تھی، جب کچھ ایسا ہو گیا، زلزلہ آ گیا، وہ جو ہزاروں کو پالنے والا بندہ تھا، مزدور تھے، وہ خود جو ہے لائن میں کھڑے کھانا لینے کے لیے۔ آپ کے ہمارے سامنے مثالیں ہیں، ہارون ہے، شداد ہے، فلاں 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 فلاں، سب کچھ ہے، تو کیا ہوا؟ آن فلاں سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو کسی چیز پر جو ہے تکبر نہیں کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تواضع اور عاجزی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا، یہ جو چاپلوسی، سمجھنا، چاپلوسی کو نام دیتے ہیں تواضع کا۔ چاپلوسی الگ چیز ہے، تواضع الگ چیز ہے۔ تواضع ہوتی ہے آپ جو ہے وہ کرنا، چاپلوسی کے سامنے والے کو کچھ کرنا، بھی کچھ ایسے الفاظ بول دو، کیا کر دو، دیا بنا دیا، یہ کیا ہوگی؟ نفاق ہوگا۔ تواضع ہوگی اللہ کے لیے، عاجزی ہوگی اللہ کے لیے، انکساری ہوگی اللہ کے لیے۔ تو تواضع انکساری اللہ کے لیے کرنا، چاپلوسی الگ چیز ہے، چاپلوسی منع ہے۔ یہاں تک کہ آپ مجھے بتائیں کہ جہاں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ بھائی کون ہے تو یہ کرے گا، کوئی کے حوالے سے کون ہے بھائی جو کرے گا اور جنت اپنے پر جو ہے واجب کر لے گا، آئے صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، فلاں فلاں فلاں، انہوں نے تو کر دیا اللہ کے لیے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بولنے لگے کہ بھائی انہوں نے ایسا کیا ہے، تو انہوں نے اللہ کے لیے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جو معاملہ ہوا اللہ کے لیے ہوا، تو
انہوں نے کیا. اب یہ ہے کہ بندہ بسا اوقات اگر کسی یعنی دل پر چڑھنے کے لیے یا چاپلوسی کرنے کے لیے کرتا ہے تو ہاں میں سوری ذہن میں جو بات کہیں اور چلے گئی تھی. بات یہ تھی کہ بندہ جو کرے اللہ تعالیٰ کے لیے چاہیے. اس کے دل میں نہ ہو کہ میری تعریف ہو, اس کے دل میں تعریف نہیں ہونا, اور تعریف کرتے سامنے تو الگ بات ہے. جس کی مثال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اپریشیٹ کر کے بتایا کہ وہ فلاں 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 ہے, وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی. بیلنسنگ کی بات میں ہمیشہ آپ غور کر رہے ہیں کہ میں بیلنسنگ میں نہیں, وہیں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ کسی کی تعریف اس کے منہ پر کرے تو فرمایا اس کے منہ میں مٹھی ڈال دے. تو اتنی سخت وعید ہے. اب آج آپ دیکھیے کہ جو ہے بیان کرنے والا ہمارے آپ کی طرف خاتم پر غلط ہے محمد بھی آپ کی طرف ایسا, یہ کیا ہے؟ یہ چاپلوسی ہے. مہرے کی بات نہیں کرتا اللہ, یہ تو جاننے والے ناز پڑھ رہے ہیں, وقت ذرا نظرانہ زیادہ آ جائے تو حضرت آپ کی طرف یہ شعر ہے, انہوں قوالی پیش کرتے بار بار تو کیا ہے؟ یہ چاپلوسی ہے. اور فرماتے ہیں کہ اسپیشلی تکبر کرنے والے کے ساتھ تکبر کرنا. اگر کوئی چاہتا نہیں میرے سامنے جھکے, نہیں جھکنا. علماء نے فرمایا تکبر والے کے تکبر کو توڑنا, اگر کریں گے تو وہ پھر شعر ہوگا وہ. اور خاص طور پر فرماتے ہیں جو اہل نسبت والے ہیں اور جو خاص طور پر علم والے ہیں, علماء ہیں, ان کے لیے تو بہت ساری پوچھ آئی ہے کہ جتنا ہو سکے وہ رؤساء پیسے والوں کے دروں پہ جانے سے منع فرمائے. مالک رحمۃ اللہ علیہ منع فرمائے. آج جو دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے نا جو ہاں تعریف وغیرہ ماشاء اللہ کیسے آپ اللہ کو اچھا لگے ایسے ایسے یہ بات نہیں, لیکن کہ ان کو ذرا اپنا ہمنوا کر تھوڑا سا لفافہ لینا یا یہ آپ لوگوں کے درمیان اپنا مقام بنانا, یہ علماء کے لیے بہت سخت وعید ہے اس کی. اپنے ادب احترام عاجزی شفقت اپنی جگہ, لیکن چاپلوسی علماء کی عادت نہیں ہے. ورنہ کیا ہوگا, وہ ایک بندے کی وجہ سے علم ذریعہ ہوگا. علم کو اللہ والوں نے سب آپ احیاء امام غزالی رحمۃ اللہ کو اٹھا کر دیکھیں. امام غزالی رحمۃ اللہ بہت عظیم احیاء اللہ کی کتاب مقاصد بالکل آپ کے اللہ والوں کی آدھی سے بات نہیں آیا کہ بھائی تو جو چاپلوس ہوتے ہیں چاہے وہ انہیں دین حوالے سے اسپیشلی, تو ان کو چاہیے کہ نہ جھکے. اور اگر اس طرح سے لوگ ہوں تو ایسے جو حضرات چاپلوس ہوتے ہیں ان حضرات کو وہاں درست کر دے, اور جس وجہ سے ہوتا ہے چاپلوس کر رہے ہیں وہ چیز ہی ان کو نہ دے. دیکھیں پھر اس کے بعد کتنا جو ہے نا علم ہوگا رک جائے گا, اور جتنا جو ہے جوش ناک کا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور جو ہے جتنا جو ہے وہ ان کو جو ہے سامان ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. میں ایک جناب آپ ہم اپنے ہیں بات اسی میں عرض کروں گی تو چاپلوسی بہت بڑا ہے اسلام کے اندر, اور اہل علم کے لیے یہ زیبا نہیں دیتی. آئیے اس کے بعد ہے کہ کثرت الضحک تمیت القلب, زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ اسلام یار اتنا سخت ہے کہ ہمیشہ جو ہے غصے میں رہے, نہیں. اسلام میں جتنا جو ہے ہنسنا بولنا سکھایا کسی اور مذہب میں ہے ہی نہیں. لوگ تو یہاں پر ہوتے ہیں مشکلات اسماعیلی کرتے ہیں ملنا, جو اگر کمیونٹی اور جو ہے لوگ اس کو جو ہے اچھا سمجھتے ہیں, میرے آقا نے سے بھی اس کو اچھا نہیں فرمایا, اس اچھا کرنے کو حضور نے نیکی قرار دیا. صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اگر تم جو ہے کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم جو ہے کسی سے مسکراتے ہوئے ملنا بھی صدقہ ہے. تو لیکن کثرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا تبسم فرماتے تھے, اور آپ کی تبسم مبارک کی شان میں تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تو اندھیرے میں اجالا ہو جاتا تھا, کھوئی ہوئی سوئی مل جایا کرتی تھی. آپ کے فم مبارکہ منہ مبارکہ آپ جب تبسم فرماتے, اور بہت زیادہ جب آپ ماشاء اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھیے کہ جب بہت زیادہ آپ جو ہے خوشی کے جو ہے انداز میں ہوتے تو آپ کی دیکھیں یہ اندر کے جو نا اپنی زبان میں کہہ لیجیے مسئلہ مبارکہ جو ہے آپ نے, لیکن خیر لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے نہیں وہ کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو یعنی اسماعیلی دینا, ایک دوسرے کو خوشی دینا یا اس کو خوشخبری دینا, یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بشر ولا تنفروا, کہ تم خوشخبری دیا کرو, آسانی یسروا ولا تعسروا, آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو. تو یہ مسکراتے رہنا اور اچھی باتیں کرنا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان پاک ہے. وہیں پر یہ فرمایا کہ کثرت
زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے، اور جو ہے اگر کوئی مزاح کے طور پر جھوٹی اسٹوریاں بولتا ہے اس سے بھی منع فرمانا ہے. جھوٹی اسٹوری یہ مشہور واقعہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے تسلسل میں آ گیا ہے. میں آپ نے بارہ یہ سنا ہوگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا مزاح فرمانے والے تھے، اتنا آپ جو ہے یعنی خوش مزاج تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جانتے ہیں نا کہ خاتون جو آ کر بڑھی آتی ہے اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ بڑھیاں ہم لوگ جنت میں جائیں گی کہ نہیں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیاں تو جنت نہیں جائیں گی. آپ جو یا رسول اللہ وہاں دوسری مرتبہ پوچھ رہا ہے بڑھیاں تو جنت نہیں جائیں گی. تین مرتبہ. اب آپ دیکھیے کہ نہیں آپ یعنی وہ منزل کو اپنے سامنے لائے، وہ پوچھنے والی پوچھ رہی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو کیسا ہوگا کہ اس کا یعنی اس کا چہرہ کیسا بن رہا ہوگا تعجب کی بنیاد پر. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو فرمائے اس کے بعد آپ نے مسکراتے فرمایا کہ اے دنیا جان لے کہ جنت میں کوئی بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی، جوان ہو کے جنت میں جائے گی. تو جھوٹ بھی نہ ہوا اور بھی اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جو ہے اس کو تبسم عنایت فرماتے کہ وہ بھی ہنستی کھیلتی چل رہی ہے. رسول آپ نے کیا مزاح فرمایا اور کیا فرمایا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اب عورت جانتی ہے کہ اونٹنی کے حوالے سے آئے اور آ کر کہنے کہ رسول اللہ میرے پاس سامان زیادہ ہے، کچھ اونٹی نہ ہے یہاں سے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھے کوئی اونٹی کا بچہ نہ فرمایا، انہوں نے کہا اونٹی کا عطا فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس اونٹی کا بچہ ہے. تو وہ کہنے کہ رسول اللہ مجھے نہیں چاہیے، سامان زیادہ ہے اور فلاں فلاں فلاں. تین مطلب انہوں نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بابا ہر اونٹی کا تو بچہ ہوتا. تو یہ ہے تو یہ مزاح آپس میں ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمیشہ مسکراتے ہوئے بھی رہنا چاہیے. لیکن ایسے کہ ہم لگا کہ موقع نہیں بھی ہو. اگر مثال کے طور پر آئے تھے جو اللہ کی عذاب کی پڑھیں آپ مسکرانے تو بےخوبی ہوگی، ڈری ہوگی. اسی کے ساتھ محفل میں ہوتا ہے بس اوقات جو بولتے ہیں سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولا، بس اوقات کسی بھی انتقال کے بعد سبحان اللہ بولا تو مسئلہ ہو جائے گا. تو جہاں سبحان اللہ بولنا ہے، جہاں الحمدللہ بولنا ہے، جہاں ان للہ بولنا ہے، جہاں آپ کو اللہ کی تعریف کرنی ہے، تو یہ ہر طرح کے مواقع ہے. تو مسکرانا کہاں پر خدا نہ خواستہ کہ ایک ایسی محفل ہے جہاں پر جو خدا نہ خواستہ ہم کا ماحول ہے وہاں مسکرائیں گے تو بد اخلاقی ہے. تو یہ ہنسنا بولنا چاہیے، لیکن زیادہ ہنسی جو ہے اگر محفل میں بہت سارا اگر مزاح کرنے والا بندہ ہوگا تو اس سے اس کا امیج متاثر ہوگا. لیکن ایسے نہیں کہ جو ہے بالکل بندہ ایک خاموش رہے یا پھر اپنے آپ کو کسی پر بتانے کے لیے بالکل بنا ایسا رہے. ہنسنا ہنسانا بولنا بولنا لیکن ہر چیز لمٹ میں ہو. کیونکہ یہ کثرت کی بات ہے. یہاں پر زیادہ بالکل بندہ خالی ٹھیری ٹھاٹا میں لگ جاتا ہے تو یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو اس سے منع ہے. اس کے بعد ایک بڑی اہم حدیث ہے مسند احمد کی ہے. اب تک ہم کیا پڑھے تھے؟ دہلوی شریف حدیث پڑھ رہے تھے اور فلاں پڑھ رہے تھے. اب یہ بھی حدیث کی کتاب اس کا نام ہے مسند احمد. تو یہ حدیث ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ نے ہماری لائف کے لیے بہت 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 ہر حدیثی کارآمد ہے کارآمد ہے. لیکن یہ وہ ایسی چیز ہے جو آپ کی ہماری لائف کے اندر، آپ کی ہماری گھروں کے اندر، آپ کے ہمارے خاندانوں کے اندر، آپ کی ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہے جس کو آپ کو ہم کو عمل بہت زیادہ کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قل الحق وإن كان مرا. آپ فرماتے ہیں سچ بات کہو اگرچہ کہ کڑوی معلوم ہو. سچ بات کہو اگرچہ کہ کڑوی معلوم ہو. اب ہم جو ہے ہم تمام اپنے آپ کو اگر دیکھ لیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے یعنی چاپلوسی کو یا یوں کہہ لے کہ جو ہے دل رکھنا نہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ ہر ایک کو ملا کے رکھنا. یہ جو آج کل معاملہ بن گیا نا میرا کوئی دشمن نہیں، میں جو ہے نا ہم کے ساتھ جو ہے نا تعلقات اچھا رکھنا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ولو سچ بات اگرچہ کہ کڑوی معلوم ہو، جو حق پسند ہوگا وہ آپ کے ساتھ چلے گا. اگرچہ کہ 100 ہے، 100 میں سے ایک ہی کٹ جائیں گے، نو ڈاؤٹ ایک ہی کٹ جائیں گے. لیکن جو 20 ہوں گے وہ ایسے ماشاء اللہ صحیح ایسے بندے ہوں گے جو آپ کے لیے جان دے دیں. کیوں؟ وہاں پر صرف کیا وہ کٹ گئے، آپ نے سچ کہا تو جو سچ کہنے پر بھی آپ کے ساتھ جو آپ کا ساتھ دے وہ حقیقی معنی میں آپ کا دوست ہے. تو اکثر ہوتا ہے کہ بھئی نہیں اب وہ کیا کریں گے، برا مان جاتے ہیں، دوستی ختم ہو جائے گی، رشتہ داری ختم ہو جائے گی جو ہے نا. اور جس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے
کہ یہ خرابی ایسی ہو گئی ہے. اب یہ والا معاملہ جو ہے کیا ہے, یہ نفاق ہے کہ سامنے اگر بولیں گے تو برا لگے گا, لہٰذا نہ بولو اور ہنستے کھیلتے نکل جاؤ, تو یہ نفاق ہے. قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یا ایھا الذین آمنوا, ہم جو آپ نکاح پڑھتے ہیں نا, جتنے نکاح کے محفلوں میں آپ دیکھ لیں الحمدللہ ہر نکاح کے اندر قاضی صاحبہ اس کو پڑھتے ہیں کہ یا ایمانو سچی بات ہے, قولوا قولا سدیدا, اسٹریٹ فارورڈ. لیکن اس کے معنی نہیں کہ دل توڑ دینا بھائی میں نے تو ایسا کر دیا. نہیں, سچ بات یہ ہے آئی ایم ڈس ایگری دس تھنگ, میں اسے ایگری نہیں کرتا. آپ یہ بولتے ہیں بس بات ختم. تو اس سے ہوگا کہ بھائی یہ بندے سے پوچھو یار, ہمیشہ بندہ کہنا بھائی صحیح ہے تو صحیح ہوتا, غلط ہے تو غلط ہے. تو یہ قل الحق ولو کان ٹائم ہے, آخری حدیث سب پڑھ لیں گے, وہ ہے جھوٹ کے اوپر. الکذب ينقض الرزق, جھوٹ بولنا رزق کو کم کر دیتا ہے. جھوٹ. اور جیسا کہ ہم نے بات اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ گناہ تو گناہ ہی ہے, گناہ بعض صغیرہ بھی ہے بعض کبیرہ بھی ہے, اور لیکن باوجود اس کے لعنت کے الفاظ جو ہے قرآن کریم میں ہر برائی پر نہیں ہے. زنا سے بدتر کوئی برائی نہیں ہو سکتی, لیکن اس پر بھی لعنت نہیں ہے ظاہری طور پر, اور فلاں کی چوری کے اوپر نہیں ہے, لیکن ظلم پر ہے اللہ کی لعنت کا اعلان. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہے جھوٹ پر, لعنت اللہ علی الظالمین لعنت اللہ علی الکاذبین. تو جھوٹ جو ہے رزق کو کم کر دیتا ہے, عمر کو کم کر دیتا ہے, اور جو ہے یہ جو ہے آپ نے جانتے ہیں اکثر ہمارے آپ کو اپنے بڑے جو ہے نا نصیحت کے طور پہ جھوٹ بولنے سے چہرہ کھانا ہوتا ہے. یعنی کہ ایسا کچھ نہیں, کتنے ایسے بڑے چھوٹے ہیں لیکن بڑے گورے ہیں, ان سے بڑھ کے گور جو ہے تو گوروں کی کنٹری میں نا, تو اس سے بات کی جھوٹے ہیں. تو اس کے معنی یہ کہ بھی سچے نہیں ہے. بات یہ کہ بڑے لوگ جو ہے, میں ایک آپ کو حکمت کی بات عرض کرتا ہوں, بڑا اچھا لگا مجھے. میرے والد عبد المحتم سے ہم اللہ کی مدد فرماتا ہے, دونوں فرمائے, ہم اکثر پڑھتا بعض لوگ بولتے کہ جو کنجی ہلائے تو لڑی ہوتی بولتے, اور فلاں ہوا تو چاہے جھوٹ بولے تو چہرہ کالا ہوا تھا. پھر ایسا ابھی حدیثوں میں دیکھنے لگا تو بات کیا ہوتی تھی کہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ قرآن حدیث کی بات تو بہت بڑی بات ہے, یعنی چھوٹی چیزوں سے ان کو ایسا روک دیتے تھے تاکہ کئی بندے کے اندر جو ہے نا, ارے اللہ کے نبی تو ایسا فرمایا پھر ایسا نہیں ہوا, تو گستاخی کا پہلو کرنا چلے جائے. اس طرح یہ باتوں میں بول دیتے کہ ایسا کرے تو ایسا ہوتا ہے. تو جیسے کنجی کا ہلانا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, لڑائی ہوتی کئی کو بولتے تھے, حالانکہ غلط ہے وہ, اس لیے بولتے تھے کہ کنجی ہلانا لوگ بات کر رہے ہوں گے, آپ ایسا کریں گے تو بد اخلاقی کی بات ہے نا. ایسے تو چند چیزوں سے روکنے کے لیے جب ہم نے اسے بھی عرض کیا نا کہ ہر کوئی اللہ اس کے رسول کی بات جہاں چاہے محفل میں مذاق کے طور پر بولیے, آپ بولیے, تو مسئلہ بنا ٹھیک کا وہ چاہ رہا کہ اس کے حوالے سے اس کو کوئی جو نا فیور کی بات مل جائے. اس کا دین سیکھنا مقصود نہیں ہے, اس کو یہ ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی ایسا ریفرنس چاہیے اس کو تاکہ وہ کرے. تو میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ پہلے کے لوگ جو ہے جیسے امام مالک ہم نے سنا تھا واقعہ کہ کوئی حدیث کی بات آتی تو اوپر بیٹھتے ایسے ایسے ہوتا. تو اس کے اندر بھی جو بتانا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ جب جو ہے اللہ کی بات آ جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے, تو پھر بندہ اللہ کا حکم ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, ایسا ہو جائے. تو بہت سارے لوگ خالی دینی اعتبار سے جو ہے اس طرح سے بات کرتے تھے. تو جھوٹ سے انسان کو منع فرمانا چاہیے, اس سے بھی کمی ہوتی ہے. اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ احادیث ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ سچ بولنا انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے, اور جھوٹ بولنا انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. گناہوں کا سب سے مین جو ہے ذریعہ جو بتایا وہ ہے سب سے جھوٹ. ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, انشاءاللہ آئندہ ہوگا تو انشاءاللہ واقعہ عرض کریں گے. جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص آئے اور آ کے کہنے لگے تھے, یا رسول اللہ مجھے آپ کو تو ایسی چیز بیان فرما دی, سب تو عمل ہونا میرے لیے مشکل ہے, لیکن ایک اگر کر لوں تو میں جو ہے نا کامیاب ہو جاؤں. تو انشاءاللہ یہ تاکہ تجسس بھی باقی ہے, تو انشاءاللہ اس کا تفصیل ہم آئندہ رکھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے, اور جو ہے ہر طرح کے جو ہے نا اللہ کے نبی علیہ السلام کے حیا سے آپ کو بنا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک اللہم ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.